السلام علیکم۔ آج ہم بائبل کی ایک ایسی آیت پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جس نے ہمیشہ سے، میرا مطلب ہے کہ بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آیت ہے، مقدس لوگ فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اب یہ سننے میں تو شاید سیدھا لگے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو اس پر دو بالکل الگ الگ زاویے پیش کرتا ہے، اور ظاہر ہے متعلقہ بائبل آیات بھی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف تشریحات کو سمجھا جائے، ان کے پیچھے دلائل کیا ہیں یہ دیکھا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے شاید دو بنیادی باتیں سمجھ لینا اچھا رہے گا، جن پر آپ یوں سمجھیں کہ یہ دونوں نظریات جن پر ہم آگے بات کریں گے وہ متفق نظر آتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک مشترکہ زمین مل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ حتمی انصاف کرنے والے یعنی دی الٹیمیٹ جج وہ صرف حضرت عیسیٰ مسیح ہیں۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ مقدس لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مقدس لوگ ان کے فیصلے کو دوسری مخلوق تک پہنچائیں، شاید اس لیے کہ دیکھیں نا، ہم سب کی سمجھ محدود ہے، تو ایک محدود سمجھ والی مخلوق دوسری محدود سمجھ والی مخلوق کو انصاف کی نوعیت سمجھانے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے شاید۔ اور دوسری بات، وہ 1000 سالہ بادشاہت یعنی ملینیل کنگڈم سے متعلق ہے۔ اس دور میں جو شہید ہیں وہ بادشاہوں کی طرح کاہن بھی ہوں گے، پریسٹ کنگز جسے کہتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی مرضی کے مطابق حکمرانی کریں گے۔ کچھ لوگ اسی کو دنیا کا انصاف کرنا کہہ سکتے ہیں، لیکن آج ہماری خاص توجہ اس حصے پر ہے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ یہ زیادہ مخصوص بات ہے۔ کہتا ہے کہ مقدس لوگ فرشتوں کا انصاف کریں گے کا مطلب بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کی مدد کرنا ہے۔ کب؟ جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت قائم کریں گے، خاص طور پر جب حیوان یعنی بیسٹ کی فوج کو شکست دی جائے گی اور شیطان کو قید کیا جائے گا۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ انصاف دراصل ایک طرح کی جنگی مدد ہے۔ مطلب جب حضرت عیسیٰ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے کر اتھاع گھڑے میں ڈالیں گے، اس وقت مقدس لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ایک فعال کردار ادا کریں گے۔ اور اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان قید ہو جاتا ہے، مقدس لوگوں کا یہ والا کردار، یہ انصاف والا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی وقت کے لیے تھا۔ اچھا، تو اس کی بنیاد کن آیات پر ہے؟ سب سے واضح تو شاید 1 کرنتھیوں 6 آیات 2 اور 3 ہیں، جہاں پولس رسول پوچھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ اور پھر فوراً بعد، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو یہاں دنیا اور فرشتے دونوں کا ذکر ہے۔ جی، یہ آیت مرکزی ہے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور حوالے بھی ہیں جو اس خیال کو تقویت دیتے ہیں، جیسے زبور 149۔ وہاں لکھا ہے کہ مقدس لوگوں کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہوگی تاکہ وہ قوموں سے انتقام لیں اور ان پر لکھا ہوا فیصلہ نافذ کریں۔ یہ جنگ کی تصویر ہے۔ اسی طرح مکاشوہ کی کتاب میں بھی باب 2 میں ہے کہ غالب آنے والوں کو قوموں پر اختیار ملے گا، وہ لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے۔ پھر باب 19 میں آسمانی فوجیں حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے آتی ہیں جب وہ قوموں کو مارتے ہیں۔ اور باب 20 میں وہ مشہور حوالہ ہے کہ تخت دیکھے، لوگ ان پر بیٹھے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور وہ مسیح کے ساتھ 1000 سال بادشاہی کرتے رہے۔ جی ہاں، یہ تمام حوالے مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پہلے نظریے کا خلاصہ یہ ہوا کہ انصاف کا کردار صرف ابتدائی فتح اور برائی کی قوتوں کو قید کرنے تک ہے، لیکن اس پر کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں، ہے نا؟ سب سے بڑا سوال تو یہی کہ اگر شیطان پہلے ہی عطا گھیڑے میں بند ہے تو مقدس لوگ اس کا انصاف بعد میں کیسے کریں گے؟ وہ تو قابو میں آ چکا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور دوسری بات، متی 19 اور لوکا 22 میں ذکر ہے کہ شاگرد وغیرہ 1000 سالہ دور میں اسرائیل کے قبیلوں پر حکومت کریں گے، علاقوں پر، لیکن وہاں اس دوران فرشتوں کا انصاف کرنے کا تو کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ اور ایک اور بات، مکاشفہ 6 میں جو شہید ہیں وہ تو خود پکار رہے ہیں کہ اے مالک، کب تک تو ہمارا انصاف نہیں کرے گا؟ اس سے تو لگتا ہے کہ وہ مدد مانگ رہے ہیں، نہ کہ وہ خود بعد میں انصاف کرنے والے ہوں گے۔ بالکل، یہ سوالات اس پہلے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پر وقت کے حوالے سے،
کہ یہ انصاف کب اور کیسے ہوگا۔ تو اب آتے ہیں دوسرے نظریے پر۔ یہ نظریہ شاید ان سوالات کا کچھ الگ جواب دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مقدس لوگ فرشتوں کا انصاف کریں گے کا مطلب صرف ابتدائی جنگ میں مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور آپ کہیں کہ ایک اضافی پہلو شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران مقدس لوگ گرے ہوئے فرشتوں کے گناہوں کو ظاہر کریں گے، ان کا انکشاف کریں گے۔ اچھا، یعنی جنگ کے بعد بھی کردار جاری رہے گا؟ جی، اس نظریے کے مطابق کردار 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ تو وہی جنگ میں مدد ہے جیسے پہلے نظریے میں تھا، لیکن دوسرا اور شاید زیادہ گہرا حصہ وہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران ہے۔ اس پورے عرصے میں مقدس لوگ جو کاہن بادشاہ ہیں وہ ان تمام برائیوں اور گناہوں کو سامنے لائیں گے جو گرے ہوئے فرشتوں نے، مطلب شیطان کے گروہ نے، انسانی تاریخ کے تقریباً 6000 سالوں میں کیے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ثبوت جمع کرنے یا سچائی کو سب پر عیاں کرنے کا عمل ہوگا۔ یہ تو بالکل مختلف بات ہو گئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی دلیل تو وہی آیت ہے 1 کرنتھیوں 6:3 جو صاف کہتی ہے ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف جنگ میں لڑنا نہیں ہو سکتا، یہ اس سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق یہ 1000 سالہ دور میں ایک مسلسل عمل ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا یہ گناہوں کو ظاہر کرنے کا؟ اس کا مقصد اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جب آخر میں وہ عظیم سفید تخت کی عدالت قائم ہوگی نا، جس کا ذکر مکاشفہ 20 میں ہے، تو اس وقت باقی تمام مخلوق کو سمجھ آ سکے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالکل منصفانہ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ایک محدود سمجھ والی مخلوق یعنی مقدس لوگوں کو استعمال کرے گا تاکہ وہ دوسری محدود سمجھ والی مخلوقات کو انصاف کے عمل کی سچائی اور شفافیت دکھا سکیں۔ تو یہ کردار صرف ایک فوجی مددگار کا نہیں رہا، یہ گواہ کا، سچائی کو اجاگر کرنے والے کا کردار بن گیا، اور یہ 1000 سال تک چل سکتا ہے۔ واؤ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں نظریات میں۔ پہلا نظریہ کردار کو ایک واقعے تک محدود کر رہا ہے، جبکہ دوسرا اسے ایک پورے دور تک پھیلا رہا ہے اور اسے ایک بالکل الگ معنی دے رہا ہے، یعنی صرف جنگ نہیں بلکہ سچائی کا اظہار۔ بالکل۔ اور آپ نے ذکر کیا عظیم سفید تخت کی عدالت کا اور مکاشفہ 20 کا، وہاں ان کتابوں کا بھی ذکر ہے جو کھولی جائیں گی۔ تو کیا ان کتابوں کی نوعیت کے بارے میں بھی ان 2 نظریات سے جڑی ہوئی مختلف تشریحات ہیں؟ جی بالکل ہے۔ یہ کتابوں والا نقطہ ان دونوں نظریات کے فرق کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلی تشریح ہے یہ پہلے نظریے سے زیادہ ملتی ہے، یعنی وہ جو صرف ابتدائی مدد والے کردار کی بات کرتا ہے۔ یہ تشریح کہتی ہے کہ یہ کتابیں اللہ کا اپنا مکمل بے خطا الہامی ریکارڈ ہیں، ڈیوائن ریکارڈ۔ اس خیال کے مطابق مخلوق، ہم جیسے لوگ، اپنی محدودیت کی وجہ سے اس عدالتی مواد میں نہ تو کوئی دخل دے سکتے ہیں نہ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انصاف مکمل طور پر خدا کی طرف سے ہے، یہ کتابیں اسی کا کامل ریکارڈ ہیں، مخلوق کا اس میں براہ راست کوئی کام نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری تشریح جو دوسرے نظریے سے جڑی ہے، یعنی مدد کے ساتھ گناہوں کو ظاہر کرنے والا کردار، وہ ایک زیادہ آپ کہیں کہ دلچسپ امکان پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ ان کتابوں میں وہ ریکارڈز بھی شامل ہوں جو مقدس لوگوں نے اپنے کاہن بادشاہ کے کردار میں 1000 سالہ بادشاہت کے دوران شیطان کے گروہ اور گرے ہوئے فرشتوں کے گناہوں کے بارے میں جمع کیے ہوں یا ظاہر کیے ہوں۔ یعنی مخلوق کا تیار کردہ ریکارڈ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ جی، اس تشریح کے مطابق یہ امکان ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے جمع کردہ شواہد کو بھی عدالت میں استعمال کرے گا۔ وہ ان شواہد کو سب کے سامنے لائے گا، اور ظاہر ہے اگر ان میں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہو تو اسے درست بھی کرے گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ انصاف کا پورا عمل ہر مخلوق کے لیے بالکل واضح ہو، قابل فہم ہو اور قابل قبول ہو۔ چونکہ یہ شواہد مخلوق نے ہی جمع کیے ہوں گے، اس لیے دوسری مخلوق کے لیے انہیں سمجھنا اور ان کی بنیاد پر ہونے والے فیصلے کو ماننا شاید زیادہ آسان ہو۔ یہ اللہ کی حکمت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق کے ذریعے ہی مخلوق پر اپنی عدالت کی سچائی کو واضح کرے۔
یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس سے انصاف کے عمل کی تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ جی، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ مقدس لوگ فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اس آیت کی کم از کم دو بڑی تشریحات ہیں۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ یہ کردار صرف حضرت عیسیٰ کی ابتدائی فتح میں مدد کرنے تک محدود ہے، یعنی شیطان اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے اور قید کرنے تک۔ اس کے بعد یہ کردار ختم۔ جی، جبکہ دوسرا نظریہ اس کردار کو کہیں زیادہ وسیع دیکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابتدائی مدد تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کردار 1000 سالہ بادشاہت کے پورے عرصے تک جاری رہتا ہے، جس میں مقدس لوگ گرے ہوئے فرشتوں کے پچھلے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ جب آخر میں عظیم سفید تخت کی عدالت لگے تو انصاف کی حقیقت سب پر کھل جائے۔ اور ان دونوں نظریات کا جو بنیادی فرق ہے وہ اسی بات پر ہے کہ مقدس لوگوں کے اس انصاف کرنے والے کردار کی وسعت کیا ہے، اس کی حد کہاں تک ہے۔ کیا یہ صرف ایک فوجی مددگار کا کردار ہے جو جنگ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یا اس میں گواہی دینا، سچائی کو ظاہر کرنا اور شاید جیسا کہ دوسری تشریح بتاتی ہے عدالتی ریکارڈ میں بھی کسی نہ کسی طرح حصہ ڈالنا شامل ہے؟ بالکل۔ اور اسی سے پھر ان کتابوں کی نوعیت کا سوال بھی جڑ جاتا ہے جن کا ذکر مکاشفہ میں ہے۔ بالکل۔ کیا وہ صرف اللہ کا الہامی ریکارڈ ہیں، یا ان میں مخلوق کی طرف سے جمع کی گئی معلومات یا ان کے انکشافات بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ دونوں نظریات اپنی جگہ مضبوط دلائل رکھتے ہیں اور بائبل کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کی تشریح کا زاویہ مختلف ہے، اور یہی چیز اس موضوع کو اتنا پیچیدہ اور دلچسپ بناتی ہے۔ واقعی یہ غور و فکر پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں، اور آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ جو مختلف تشریحات ہیں، یہ اللہ کے انصاف کی نوعیت کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتی ہیں؟ خاص طور پر اس پورے عمل میں ہم جیسی مخلوق جن کی سمجھ محدود ہے، ان کا کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے؟ کیا مخلوق کی کسی بھی طرح کی شمولیت، چاہے وہ مددگار کے طور پر ہو یا گواہی دینے والے کے طور پر، کیا وہ انصاف کے حتمی فہم کو، اس کی سچائی اور حکمت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے یا اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر یقیناً مزید غور کیا جا سکتا ہے۔